الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورہ دخان شیفہ کی 14 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون۔ ارشاد گرامی قدر فرماتا رب کائنات جل وعلا، انا کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے دور فرمانے والے ہیں، انکم، بے شک تمہاری حالت یہ ہوگی، عائدون، کہ تم پھر گناہ کی جانب واپس پلٹاؤ گے۔ جیسے کہ کل میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ دخان سے مراد وہ قیامت کا خاص دھواں ہے جو علامات القیامہ سے ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں ارشاد فرمائی تھیں، بہت سارے صحابہ سے جو روایات مروی ہیں کہ قیامت کے قریب جا کر ایک دھواں نکلے گا جو مشرق و مغرب سے ہوگا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ کافروں کے ناک، نتنوں سے، منہ سے اور کانوں وغیرہ سے بھی دھواں نکلے گا، اور یہ دھواں پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ ایمان والوں کو اس سے ہلکا زکام ہو جائے گا، کافروں کے بعد رہتوں میں پیٹ پھول جائیں گے یا ان پر بے ہوشی جیسی کیفیت طاری ہوگی۔ 40 دن یہ دھواں اس طرح رہے گا، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح دابۃ الارض، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج و ماجوج کا آنا وغیرہ وغیرہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں۔ اور بعض نے جس طرح سے جناب عبداللہ ابن مسعود، جو پہلی حدیث بار میں نے بتایا کہ قیامت کے قریب دھواں، حضرت ابن عباس، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے سوا باقی بہت سارے صحابہ کرام سے حدیث بار کا مروی ہے جو سیاح کے اندر ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد وہ خاص دھواں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ دھوئیں ہیں جو اہل مکہ کو نظر آتا تھا، سب لوگوں کو نہیں، اہل مکہ کو۔ وہ اس لیے کہ جب اہل مکہ کی رشد وانی حد سے تجاوز کر گئیں، انہوں نے میرے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت کون و مکہ کی مخالفت میں کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کیا۔ میرے کریم آقا ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ یہ سورہ برکہ مکہ مکرمہ کی ہے، یعنی ابتدا میں یہ بتا دیا گیا ہے، لیکن ان آیات مبارکہ کے تحت جو واقعہ وقوع پذیر ہوا وہ بعد میں ہوا، یعنی پہلے ان کو احساس دلا دیا گیا ایسے کر کے ہوگا، لیکن اس وقت ہوا نہیں، ہوا بعد میں کہ جب میرے اور آپ کے کریم آقا مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو رب کائنات جل حکیم نے اہل مکہ پر کچھ سختی فرمائی کہ ایک عرصہ تک رب کائنات نے ان سے بارش کو روک دیا۔ مکہ مکرمہ میں شدید قحط سالی ہوئی، اتنی شدید قحط سالی، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، لوگ مردار اور ہڈیاں کھا گئے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ وہ جانور کو ذبح کر کے اس کی اوجڑی نچوڑ کر اس کا پانی پیتے تھے، درختوں کے پتے کھا گئے، حالت بڑی غیر آ گئی، اور ان کی بھوک کی وجہ سے ان کو ہر چہار جانور دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے اس سے یہی مراد ہے کہ جو ان کو وہ دھواں نظر آتا تھا، پھر رب کائنات نے 40 دن کے بعد دھواں دور فرما دیا۔ وہ بھی اس طرح کہ ابو سفیان یا دیگر کافر مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہو، مگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار ہیں مکہ والے، اور شاید آپ کی بد دعا سے، کافروں کو معلوم بھی تھا، شاید آپ کی بد دعا سے
مکہ مکرمہ میں شدید قحط سالی ہو گئی ہے، وہ علاقہ تو پہلے ہی بنجر اور بے آباد، طویل صدق بارش نہ ہونے کی وجہ سے قریبی شہر طائف وغیرہ کے علاقہ بھی بے آب و گیا ہو گئے۔ اب ہماری حالت نہایت ہی ابتر ہو گئی ہے، تم اپنے رب سے دعا کرو کہ رب کائنات جل وعلا ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے۔ میرے کریم آقا نے دعا فرمائی تو رب کائنات نے ان پر رحمت اور بارش کا نزول فرما دیا، لیکن یہ لوگ پھر بگڑ گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ناکاشف العذاب، ہم کچھ دنوں کے لیے عذاب دور فرمائیں گے، نہیں آنے والے زمانہ میں ایسے ہوگا تو انکم عائدون، کافرو تم پھر پلٹاؤ گے، دوبارہ پھر اسی طرح کے تم گناہ کرنے لگو گے۔ اگر قیامت کا وہ دعا مراد ہو تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ 40 دن کے بعد پہلے کافروں کو احساس ہوگا کہ ہم غلطی پر ہیں، ہمارا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو صرف نزلہ یا زکام محسوس ہو رہا ہے، وہ محسوس کریں گے ہمارا نقصان زیادہ ہے، لیکن 40 دنوں کے بعد جب وہ دھواں ختم ہو جائے گا، کافر صحت مند ہو جائیں گے تو پھر سے انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، وہ دن آئے گا جس دن ہم شدید ترین پکڑ فرمائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے مراد بدر کا دن ہے کہ اہل مکہ کو پھر بدر کے دن رب کائنات جل وعلا نے ان کو ہلاک برباد فرما دیا، اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں جو دعا قیامت والا کہتے ہیں ان سے مراد، وہ فرماتے اس سے مراد وہ دن ہے جب کافر کو موت سے ہمکنار کیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ فرماتا ہے یوم نبطش الکبریٰ، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے شدید پکڑ، بڑی پکڑ، انا منتقمون، پھر ہم انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں، یعنی شدید ترین عذاب سے پھر ان کو دو چار کیا جائے گا۔ فرماتا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قوم فرعون، بے شک ہم نے اس سے قبل قوم فرعون کو بھی آزمائش کے مراحل سے گزارا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود جو تفسیر بیان فرماتے ہیں اس کے تحت وہ فرماتے ہیں اس سے مراد اہل مکہ کو وہ سزا، اللہ تعالیٰ نے اس سزا کا ذکر فرمایا جو فرعونیوں کو دی تھی، جو قبل ازیں آپ سن چکے ہیں، کبھی طوفان، کبھی کمل، کبھی جراج یعنی وہ ٹڈی، کبھی جوں وغیرہ وغیرہ کا عذاب جو ان پہ آیا تھا، تو جب بھی عذاب ان سے ٹل جاتا تھا وہ پھر سے نافرمان ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح اہل مکہ کو احساس دلایا گیا ہے کہ جب تم سے وہ سختی ٹل گئی تم پھر نافرمان ہو گئے ہو۔ رب کریم فرماتا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، بے شک آزمائش کے مراحل سے گزارا گیا اس سے پہلے بھی قوم فرعون، فرعون لعین کی قوم کو، ان کے ساتھیوں کو، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، کہ ان کے پاس تشریف لائے تھے عزت والے رسول، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام، یہ دونوں فرعون کے پاس تشریف لائے تھے، اور فرعون کو یہ کہا تھا جس طرح کے رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اسے آ کے فرمایا تھا ان ادو الی عباد اللہ، اے فرعون اللہ کے بندوں کو ہمارے سپرد کر دو، ہمارے حوالے کر دو، انی لکم رسول امین، بے شک میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے بھیجا ہوا ایک امانت دار رسول ہوں کہ جو احکامات الہی میں خیانت نہیں کرتا۔ خیانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ بندہ روپے پیسے میں ہی خیانت کرے، مال و دولت میں بھی خیانت کرے، یہی خیانت نہیں، بلکہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ کے اشعار گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے اگر تم کسی کو سیدھا راستہ نہ بتاؤ گے تو یہ بھی خیانت ہے، کسی کو صحیح مشورہ نہ دو گے یہ بھی خیانت ہے، صحیح مسئلہ نہ بتاؤ گے یہ بھی خیانت ہے، قرآن و حدیث پہ جھوٹ بولو گے یہ بھی خیانت ہے۔ خیانت کی کئی قسمیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی فرماتے میں خائن نہیں ہوں کہ اللہ کے حکم میں کوئی نقص ڈال دوں، اس میں کوئی تبدیلی لے آؤں، کوئی تغیر کر لوں، اپنی طرف سے اضافہ کر دوں یا کمی کر دوں، یہ سب کچھ خیانت کے زمرہ میں آتا ہے۔ میں ایسے کرنے والا نہیں ہوں بلکہ جو رب کا حکم ہے بتمام و کمال تم پر پہنچانے والا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے بندوں کو مراد موسیٰ کلیم اللہ کی قوم بنی اسرائیل ہے
کہ ان کو میرے حوالے کر دے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ میں جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کو یقیناً بے یقین اس بات کا علم ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل ملک مصر نہیں تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے والدین کہاں رہتے تھے؟ کنعان میں۔ یوسف کنعانی کہا جاتا ہے، کنعان میں رہتے تھے۔ اور وہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور وہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے آئے تھے، انہوں نے آ کر مصر میں حضرت یوسف کو فروخت کر دیا تھا عزیز مصر کے ہاتھوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت کاملہ سے جس طرح 12ویں پارہ سورہ یوسف شیفہ میں رب کائنات اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے والدین کو کنعان سے مصر بلوا لیا تھا، یعنی کہ اصل جو رہائش تھی وہ کنعان میں تھی۔ اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر میں تشریف لے آئے، مصر کے بادشاہ بنے، تو پھر آپ نے اپنے قبیلے والوں کو، بنی اسرائیل کو مصر میں بلوا لیا تھا، اور اس طرح اب یہ نقل مکانی کر کے کنعان میں مصر کے اندر آ گئے تھے، کنعان سے نقل مکانی کر کے۔ انہوں نے بڑی محنت کی، بنی اسرائیل والوں نے بڑی محنت و مشقت کر کے ایک خاص مقام حاصل کر لیا۔ اور جب یہ بنی اسرائیل والے مصر میں آئے تھے تو حضرت سیدنا یوسف بھی بنی اسرائیل سے ہیں، ان کو عہدے بھی مل گئے تھے، بڑی ترقی کی انہوں نے۔ لیکن جب فرعون کا وہ زمانہ آیا جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ والا زمانہ تھا، یاد رکھیے کہ مصر کا ہر بادشاہ خود کو فرعون کہلواتا تھا۔ جس طرح آج آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات میں یا رسائل میں یا کتابوں میں، مصر میں فراعنہ کے احرام، فراعنہ فرعون کی جمع، یعنی کئی فرعون، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ جس طرح فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا، روم کے ہر بادشاہ کو کیسر، حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی، ہمارے ہاں صدر یا وزیر اعظم کہتے ہیں، عرب میں ملک کہتے ہیں، انگریز پریزیڈنٹ کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اپنے اپنے علاقوں میں بادشاہوں کے نام۔ تو یہ فرعون جو موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا تھا، یہ قبطی قوم سے تعلق رکھتا تھا، اور انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو بڑا ذلیل کر رکھا تھا، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، کہ ان کے مرد بھی کھیتوں میں کام کرتے، ان کے گھروں کی صفائی بنی اسرائیل کی خواتین کرتی، گندگی وہ اٹھاتی، ان کے مرد اٹھاتے گندگی، اور پھر مزید ظلم یہ کیا جاتا تھا۔ رب کی فرماتا ہے کہ تمہاری بیٹوں کو وہ زندہ قتل کرتے تھے، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے بنی اسرائیل پر، اور اتنی زیادہ زیادتی کرتے تھے، اتنی زیادہ زیادتی کرتے تھے کہ جانوروں پر بھی اتنی زیادتی نہیں کی جاتی جتنی وہ بنی اسرائیل پر زیادتی کرتے تھے۔ پھر رب کائنات جل وعلا نے ان پر کرم فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو نبی بنا کے بھیجا، تو اب موسیٰ کلیم اللہ ان کو فرما رہے ہیں کہ فرعون اب یہ بندے میرے حوالے کر دے، ان کو ذلت کی زندگی سے عزت کی زندگی کی جانب واپس لوٹا دے، میں ان کو لے کر نقل مکانی کر جاتا ہوں، مصر کو چھوڑ جاتا ہوں، تو ان کو تنگ نہ کر، ان ادو یہ کہ لوٹا دے الیہ میری جانب عباد اللہ، اللہ کے ان بندوں کو، انی لکم رسول امین، میں تیرے پاس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا امانت دار آیا ہوں، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ، وعد اللہ، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نافرمانی نہ کر، سرکشی نہ کر، کہ اگر تو ان کو میرے پاس نہیں بھیجے گا، میرے ساتھ نہیں بھیجے گا، پھر تو سرکشی کرے گا۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور سرکشی نہ کر، انی آتیکم بسلطان مبین، دیکھ میں تیرے پاس صراحتاً دلائل اور نشانیاں لے کے آیا ہوں، یعنی ید بیضاء اور وہ عصا جو موسیٰ کلیم اللہ لے کے آئے تھے، فرمانے کہ دیکھ میں رب کائنات جل وعلا کی جانب سے تیرے پاس نشانیاں لے کے آیا ہوں،
تو نافرمانی نہ کر، اللہ کی حضور سرکشی نہ کر، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ وَإِنِّي أُعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور، جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، اس بات سے کہ تم مجھے رجم کرو۔ رجم کا معنی ہوتا ہے کسی کو پتھر مار مار کر مار دینا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے ان لوگوں کے سامنے رب کائنات جل ملکیم کی توحید کا اعلان کیا اور جرأت اور بے باکانہ انداز میں فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ گفتگو کی جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے سن چکے ہیں کہ فرعون لعین، تو بنی اسرائیلیوں پر ظلم و تشدد نہ کر، ان کو میرے حوالے کر دے، سرکشی نہ کر، اللہ تعالیٰ کی حضور تجھے سزا ملے گی۔ فرعون تو خود کو رب کہلواتا تھا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگواتا تھا، اور وہ بنی اسرائیل سمیت قبطیوں کو مجبور کرتا تھا اس کو سجدہ کریں، اور جو اسے سجدہ نہ کرتا اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ بہت بڑا ظالم انسان تھا، اس کے سامنے کسی کو جرأت نہ تھی کہ سر اٹھا کے بات کر سکے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اس کو بہت کچھ کہہ دیا تھا، بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس کو بہت کچھ فرما دیا تھا۔ وہ جل بن گیا اور اس کے چیلے چانٹے، چمچے، کڑچھے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوا کرتے ہیں، وہ غصہ میں آ گئے، کہنے لگے پتھر مار مار کر مار دو موسیٰ کو۔ فرعون بھی یہی کہنے لگا، اس کو نہیں چھوڑنا ہے، قتل نہیں کرنا ہے، قتل کریں گے تو ایک ہی مرتبہ گردن پر تلوار چلے گی، گردن جدا ہو جائے گی، پھانسی بھی نہیں دیں گے، پتھر مارو اس کو، اتنے پتھر مارو، اتنے پتھر مارو کہ یہ مر جائے، پتھروں میں دب جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے جرأت اور بے باکی کے ساتھ جواب دیا، وہ عقل کے انتو، تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، تم جانتے نہیں ہو میں کس رب کا رسول ہوں جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے۔ تمہاری کیا جرأت ہے کہ رب کا مقابلہ کر سکو؟ میں تمہارے سامنے موجود ہوں، تمہاری فوجیں موجود ہیں، جتھے موجود ہیں، جرأت کسی کی ہے تو آگے بڑھے، مجھ سے نپٹنے کی کوشش کرے۔ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ اگر عصا اپنا سامنے ڈال دیتے ہیں تو اتنا بڑا اژدہا بن جاتا ہے کہ جو ایک ہی لقمے میں سب کو نگل جائے گا۔ ان کی جرأت نہ تھی کہ موسیٰ کلیم اللہ کے جانب ایک کینکر بھی پھینکتے۔ آپ نے ان کو یہ فرمایا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اس کی معاذ اللہ تعالیٰ سما تکہ بوٹی اڑا دیں گے، اس کو پتھراؤ کریں گے، رجم کریں گے، اس پر سنگ باری کریں گے۔ انی اعوذ بربی و ربکم، میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، ان ترجمون، اس بات سے کہ تم مجھے رجم کر سکو، اور تم نہیں رجم کر سکتے مجھے، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ تو تمہارا بھلا ہے، تمہاری بہتری ہے، اللہ کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، تو مجھ پر ایمان نہ بھی لاؤ، یقین نہ بھی کرو، تُؤْمِنُوا لِي، مجھ پر ایمان نہ لاؤ، تو فَاعْتَزِلُونِ، پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، میری قوم میرے حوالے کر دو، میں لے کے چلا جاتا ہوں، تم یہ جہنم میں پڑے رہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تم میری بات مان لو گے تو تمہیں رب کائنات کی رحمتیں میسر آ جائیں گی، اگر نہیں ماننا چاہتے تو ٹھیک ہے، میری قوم کو میرے حوالے کر دو، میں لے کے چلا جاتا ہوں۔ لیکن ان بدبختوں نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی شان میں گستاخیاں بکنا شروع کر دیں۔ وہ عملی طور پر سزا تو نہ دے سکے، فزیکل طور پر الجھ تو نہ سکے ان کے ساتھ کہ کوئی ڈنڈا لے کے آ جاتا، کوئی پتھراؤ کرتا، کوئی نیزہ کو بھالا لے کے آ جاتا، ایسی تو نہ ہو سکا، نہ وہ کر سکے۔ البتہ آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے رہے، بکواس بکتے رہے، آپ ان کو ہمیشہ نصیحت فرماتے رہے، مگر وہ انکار کرتے رہے، تو رب کائنات جل وعلا کے حضور پھر آپ نے دعا مانگ دی۔ ایک طویل عرصہ کے بعد دعا یوں مانگی،
رب کریم فرماتا فدعا ربہو، تو پھر موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے رب کے حضور یہ التجا کی، یہ دعا کی، کیا؟ ان ہؤلاء قوم مجرمون، میرے مولا یہ قوم مجرم قوم ہے، بہت جرم کرنے والی قوم ہے، یہ حقائق کا انکار کرنے والے، تیرے نافرمان، تیرے نبی کے نافرمان، یہ صراط مستقیم پہ آنے والے نہیں ہیں۔ تو اب رب کائنات کی جانب سے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو حکم ہوا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اے موسیٰ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ، اِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، یاد رکھنا فرعون بھی تمہارے پیچھے آئے گا، رات کے وقت تم بنی اسرائیل کے لے کے نکل جاؤ، اور جب سورج طلوع ہوگا تو پھر فرعون تمہارے تعاقب میں آئے گا، اور یوں پھر کیا ہوگا؟ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، پھر تم سمندر کو کھلے چھوڑ دینا، دریا کو، ہم ان سب کے سب لوگوں کو غرق کر کے رکھ دیں گے۔ ہم موسیٰ کلیم اللہ کو ایک طریقہ کر سمجھا دیا، رات کے وقت تم بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ، بنی اسرائیل کی بستیاں الگ تھی، قبطی ان کو اپنی بستی میں نہیں رہنے دیتے تھے، جس طرح آج بھی غیر مسلموں کی گڑیاں الگ ہوتی ہیں، یعنی ان کی الگ بستی ہوتی ہے، مسلمانوں کی بستی سے جدا، ہر قوم اپنے اپنے انداز سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ بنی اسرائیلیوں کی بستی جدا تھی، قبطیوں کی بستی جدا تھی۔ جب موسیٰ کلیم اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو رات کے وقت سے پہلے سمجھا دیا کہ تم رات کے وقت نکل جاؤ گے، تو رات کے وقت بنی اسرائیلی اپنی بستی سے نکل کے چلے گئے۔ صبح جب قبطیوں کے ہاں کوئی بھی کام کاج کرنے کے لیے نہیں آیا تو انہوں نے بستی والوں سے رابطہ قائم کیا، تو بستی کو خالی پایا، تو فرعون کو اطلاع دی کو سارے کے سارے بنی اسرائیلی بھاگ گئے ہیں، دوڑ گئے ہیں، اب ان کو پکڑنا ہوگا۔ چنانچہ فرعون کا پارا بہت چڑھ گیا، وہ غصے میں اندھا ہو گیا، منہ سے جھاگ اڑنے لگا، اسے حکم دیا جلدی کرو، فوجیں ان کے تعاقب میں روانہ ہو جائیں، اور جہاں وہ ملے ان کو پکڑ کے لایا جائے، اب میں ان کو شدید ترین سزا دوں گا، ان کی جرت کیسے ہوئی کو ہمیں چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کو لیے جا رہے تھے، فرعونی ان کے تعاقب میں آئے، اور جب تعاقب میں آئے تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی قوم نے دیکھا کہ فرعونی ایک بادل کی طرح، گھٹا کی طرح ان کے پیچھے بھاگے چلے آ رہے ہیں، اور حد نگاہ تک ان کے گھوڑے اور سپاہ نظر آ رہی ہے۔ بنی اسرائیل کی تعداد ان کے مقابلہ میں بہت کم تھی، اگرچہ بہت زیادہ تھے لیکن اس کے مقابلہ میں کم تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اب ہم پکڑے جائیں گے۔ جب آتے ہوئے دیکھے تو سامنے دریا تھا، پیچھے فوج، بنی اسرائیلی چلا اٹھے موسیٰ ہم مارے گئے، آگے بڑھتے ہیں تو دریا ہے، پیچھے ہٹتے ہیں تو فوج ہے، چاروں جانب سے ہمیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے، اب تو ہم ہلاک ہو گئے، پہلے ہمارے بچے قتل کروائے گئے، ہمیں سزائیں دی گئیں، اب فرعون کا ظلم و ستم ہم برداشت نہ کر پائیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تو رب کریم فرمایا موسیٰ اپنے عصا کو دریا میں دے مارو اور پھر ہماری قدرت کا نظارہ کرو۔ موسیٰ کلیم اللہ آگے بڑھے، اپنا عصا دریا میں دے مارا تو رب کریم فرماتا ہے کہ ہم نے دریائے فرقنا بکم البحر، ہم نے تمہارے لیے دریا کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، الگ الگ کر دیا، جس طرح برف کے تودے کھڑے ہوتے ہیں، پانی اس طرح روک کر تودوں کی شکل اختیار کر گیا، 12 راستے بن گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے مسکراتے ہوئے اپنی قوم کو حکم دیا گزر جاؤ دریا سے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ دریا سے اپنے اپنے راستے سے گزریا، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سب سے آخر تھے۔ جب یہ سارے کے سارے دریا سے گزر گئے تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھی دریا سے پار ہو گئے، تشریف لے گئے، تو اب آپ نے چاہا کہ میں دوبارہ عصا دریا میں دے ماروں تاکہ پانی اسی طرح بہنے لگے۔ اب بنی اسرائیل تو دریا سے پار ادھر نکل گئے اور ادھر جو قبطی تھے وہ دریا کے کنارے آ گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے عصا مارنا چاہا تو رب کائنات نے آپ کو منع فرما دیا، اے موسیٰ نہ مارنا، یہ اسی طرح درے بنے رہنے دو، پانی کو اسی طرح بنا رہنے دو، اب ہم ان بدبختوں کو ڈبوئیں گے، ایسے ہی رہنے دو۔ اور جب یہ قبطی دریا کے کنارے پر آئے تو انہوں نے دیکھا
دریا میں تو راستے بنے ہوئے ہیں، اور بنی اسرائیل والے وہ اللہ بہتر جانتا کتنے عرصے سے دریا جاری و ساری تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، راستے بھی بن گئے، زمین بھی سوکھ گئی، کیچڑ نہیں تھا، اور بنی اسرائیل والے آسانی کے ساتھ پار ہو گئے تھے۔ اب دریا کے کنارے پہنچ کر فرعونیوں نے دیکھا کہ دریا نے ان کو راستہ دے دیا اور الگ الگ پانی کے تودے کھڑے ہیں۔ فرعون سے کہا یہ کیا بنا؟ فرعون کہنے لگا یہ سب میرے حکم سے ہوا ہے، یہ سب میرے حکم سے ہوا، میں نے ایسے کیا ہے، اگر میں ایسے نہ کرتا تو انہوں نے تو دریا میں چھلانگیں لگا دینی تھی، خودکشی کر لینی تھی، ہمیں نوکر کہاں سے ملتے؟ اس لیے دریا نے ان کو راستہ دیا ہے تاکہ بھاگ نہ سکے۔ داخل ہو جاؤ دریا میں۔ حامان نے فرعون کو کہا کہ تو نہ داخل ہونا وگرنہ خدائی کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ یہ سارا کام موسیٰ کا معلوم ہو رہا ہے۔ فرعون خود داخل نہیں ہوا، اپنی فوج کو داخل کر دیا۔ جب وہ ساری فوج داخل ہو گئی، موسیٰ کلیم اللہ اور بنی اسرائیل والے دوسرے کنارے پر کھڑے یہ نظارہ کر رہے تھے۔ جب سارے فرعونی دریا میں داخل ہو گئے، رب کریم فرمایا اب اپنا عصا دریا میں مارو۔ آپ نے دریا میں عصا مارا، دریا بہنے لگا اور سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو گئے، دریا میں غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جب ہم نے تمہارے لیے دریا میں راستے پیدا فرما دیے اور تم نے نجات پانی، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ ان کے غرق ہونے کا نظارہ تم خود کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، رب کائنات کتنا قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے جب چاہے فرمانے پر قادر ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی عالم باسرار کتابہ۔